مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کی طرح پٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، تم میں بھی اگر کوئی ہنر ہے تو بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں چوری میں شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں سے میرا ہنر اگر زیادہ نکلا تو مجھے اپنے ساتھ شریک کرنا، ورنہ الگ کر دینا۔ چوروں نے کہا، اچھا اپنا ہنر بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ تب ایک چور نے کہا، میرے پاس فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پان کر مکان میں داخل ہو سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے چور نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے، چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرموں کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی کے پندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ، اب تو چوروں کے سردار واقع ہوئی ہے، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاص اور نجات ملے گی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج ہم زیادہ ہے، بادشاہ کے گھر چوری کی جائے۔ سب چور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکنے لگا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے، لیکن لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، لہٰذا بادشاہ کے گھر چوری ہوئی اور خزانہ چوروں نے لوٹ لیا۔ باہر جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے چند منٹوں میں خزانہ تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دے تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب لائے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کی سزا سنائی۔ بادشاہ نے کہا، اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود چوری کے وقت موجود تھا۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے رات کے وقت بادشاہ کو دیکھا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ اے بادشاہ، تم نے کہا تھا کہ جب مجرم پھانسی کے تختے پر کھڑے کیے جاتے ہیں اس وقت اگر مہربانی سے میری داڑھی ہل گئی تو سب نجات پاتے ہیں۔ اے بادشاہ، جلدی اپنا ہنر ظاہر فرما تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ تب بادشاہ نے اپنا حکم چلایا اور ان سب کو توبہ کی شرط کے ساتھ معاف کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے ہنر کچھ کام نہ آئیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیروں میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کی، تو قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش سے گناہگار بھی معاف ہوں گے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ خود اس میں جلتا رہا۔ جب تم نماز نہ پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بلائے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہے: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہے: فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہے: گوشت کھانا، خوشبو لگانا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہے: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سرسبز وزار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔